اللہ نے کہا ہے نا کہ میں صرف انہی لوگوں کو شیطان کے حوالے کروں گا جو شیطان کے ہونا چاہیں گے، جو اپنی مرضی سے یہ چوز کریں گے کہ ہم سے بندگی نہیں ہوتی بھائی، ہم سے یہ بے حیائیوں سے رکنا نہیں ہوتا، ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے 5 وقت کی نمازیں وہ بھی وضو کر کے، ہم سے نہیں رہا جاتا پاک صاف، ہم نہیں کر سکتے توبہ، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ دوسری طرف ہر وہ گناہ کریں گے جس میں دنیا کا بھی خطرہ ہوگا، آخرت کا بھی خطرہ ہوگا، رات کے 2 بجے ڈیٹ ماریں گے، گناہوں کے لیے نیندیں قربان کر دیں گے یہ لوگ، حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے، حرام میں رہیں گے، حرام میں مریں گے۔ اینی ہاؤ، تو ایسے لوگ جو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کی ٹیم میں چلے جائیں تاکہ سارے گناہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، تاکہ بے حیائیوں میں ہم بہت بڑا نام کما سکے، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک اس دنیا سے خوب فائدہ اٹھا سکے، تو ایسے لوگوں کو شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے، ان کے دلوں میں شیطان آ جاتا ہے، ان کی سوچ میں شیطان آ جاتا ہے، ان کو ان کی زندگیوں سے غافل کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ پھر مٹیریلسٹک بن جاتے ہیں، ان کو سارا کمفرٹ زون پھر بس اس دنیا میں چاہیے ہوتا ہے، ان کی ساری خواہشیں دنیا سے جڑ جاتی ہیں، ان کی ساری محبتیں دنیا کے لوگوں سے جڑ جاتی ہیں۔ اللہ کا کانسیپٹ ایسے ذہنوں سے آہستہ 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 مائنس ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اسی غفلت میں ان کو موت آتی ہے، اور موت آنے کے بعد جب اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تب جا کے ان کی عقل روشن ہوگی، تب جا کے یہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، ہائے افسوس ہم نے کیوں گناہ کیے، ہائے افسوس ہم نے کیوں شیطان سے ہاتھ ملایا، ہائے افسوس ہم کیوں رات کو 12 بجے تک گناہوں میں ملوث تھے، ہائے افسوس ہم کیوں عبادتوں کی طرف نہیں آئے۔ تو جب یہ اپنی آنکھوں سے اپنے گناہوں کا عذاب دیکھیں گے، اپنی غفلتوں کا عذاب دیکھیں گے، دنیا کی لذتوں کے بدلے جو آخرت کا عذاب دیکھیں گے، پھر یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، اللہ سے گر گڑائیں گے، سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج دے۔ نہیں کریں گے کچھ بھی، صرف تیری عبادت کریں گے۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اور دوسری جانب اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو میری طرف آنا چاہیں گے نا، جو میرے لیے اسٹرگل سٹارٹ کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، عبادتوں کو اختیار کریں گے، میرے راستے پر چلنا سٹارٹ کریں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کی طرف جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو میں شیطان کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ ایسے لوگوں کی تو میں حفاظت کروں گا شیطان سے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ جتنا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے وہ اسی پہ راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف آئے، اللہ کو اپنا دوست بنائے۔ آج تک تم نے جو بھی کیا نا، اللہ نے چھپایا ہوا ہے نا، کسی کے سامنے رکھا تو نہیں ہے، تو جو اللہ تمہارے عیبوں کو اس دنیا میں چھپا سکتا ہے نا، وہ اللہ قیامت کے دن بھی تم پر پردے فرمائے گا، لیکن اللہ سے چھوڑو۔ آج کے بعد کی زندگی اللہ کے حوالے کرو، کوشش کرو گے، پکی نیت کرتے ہو تو اٹھو، دیر مت کرو، ابھی کے ابھی تم توبہ کرو، ابھی کے ابھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں غلط تھا، اب میں ٹھیک ہونے کی طرف بڑھوں گا، اب میں تیری طرف بڑھوں گا، اب میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کروں گا، اللہ اب میں لوگوں کی پرواہ نہیں کروں گا، دنیا کی پرواہ نہیں کروں گا، اب آگے کی زندگی میں تجھے اپنا رب مان کے تیرے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، تیرے لیے گزاروں گا، آپ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے وہی کروں گا، کہ مشکل نہیں ہے، چلو شاباش۔